السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ہے ایک نیو کلاس میں جس میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں آبجیکٹ اور ناؤن اور فارمیشن آف ناؤن۔ اس میں آج ہم بہت ہی آسان الفاظ میں سیکھیں گے آبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور ناؤن کیا ہوتا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو لیٹس گیٹ اسٹارٹ۔ اچھا، سب سے پہلے آبجیکٹ جو ہے اسے اردو میں مفعول کہتے ہیں۔ جس پر کوئی کام کیا جائے اسے اردو میں مفعول اور انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ جملے میں اسم، ضمیر یا کوئی مرکب بطور مفعول استعمال ہوتا ہے۔ آبجیکٹ جو ہے بطور اسم یا ناؤن: ندیم کرکٹ کھیلتا ہے، ندیم پلیز کرکٹ۔ سعید نے مجھے گالی دی، سعید ابیوز می۔ تو یہ اس کی بہت آسان سی ڈیفینیشن تھی آبجیکٹ کی۔ مرکب بطور مفعول آبجیکٹ: آئی میٹ علیز فادر، میں علی کے والد سے ملا۔ کلیم سو مائی ایلڈر بردر، کلیم نے میرے بڑے بھائی کو دیکھا۔ یہ ہے مرکب، جمع جو اس کی ہوتی ہے۔ نیکسٹ اسم ہمارے پاس ہے اسم میں ہے ناؤن، جس کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، اردو میں اسم کہتے ہیں۔ جو لفظ کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو اسے ناؤن کہا جاتا ہے۔ جو ناؤن ایک اور صرف ایک ہی شخص یا جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اسے پراپر ناؤن کہا جاتا ہے، اور یہ ناؤن ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے۔ جو لفظ اپنی قسم کی بے شمار ہستیوں یا جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اسے کامن ناؤن کہا جاتا ہے، یا پھر سنگولر ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پلورل ناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایگزامپلس ہم آگے دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں، فارمیشن آف ناؤن جو اسم کی تشکیل ہے اس میں اس طرح سیٹ بنے ہوئے ہیں جس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے ورڈ میں اور ناؤن میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایبل یعنی قابل ہونا، ٹھیک ہے، قابل یہ ایک ورڈ ہے، اور اس کا ناؤن کیا ہے؟ ایبلٹی، قابلیت، یعنی کسی چیز کی خاصیت ہم بتا رہے ہیں نا۔ قابل کوئی شخص ہوگا اور قابلیت اس کے اندر پائی جانے والی جو ایک اس کی تعریف ہے یا ایک اس کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے اس کو ہم ایبلٹی کہیں گے۔ ایبسنٹ غیر حاضر، ایبسنس کسی شخص کی غیر حاضر۔ جیسے ایڈوائس نصیحت کرنا، جیسے ہم عام کہتے ہیں نصیحت کرنا۔ ایڈوائس نصیحت جو کسی کو کی جائے۔ ارائیو پہنچنا، ارائیوڈ آمد کسی کا آنا جیسے۔ اٹینڈ توجہ دینا، اٹینشن توجہ۔ ایکسیپٹ قبول کرنا، ایکسیپٹنس رضامندی۔ اس کی کچھ اور بھی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ارائیو پہنچنا، ارائیول آمد۔ اٹینڈ توجہ دینا، اٹینشن توجہ۔ ایکسیپٹ قبول کرنا، ایکسیپٹنس رضامندی۔ بیوٹیفل خوبصورت، بیوٹی حسن۔ بلیڈ خون بہنا، بلڈ خون۔ بریو بہادر، بریوری بہادری۔ یہ دیکھیں آگے بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور جس کو اگر آپ یاد رکھیں اور ایک دفعہ یاد کر لیں اچھے سے تو یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں کہ ورڈز کون سے ہوتے ہیں اور پھر ناؤنز کون سے ہوتے ہیں، فارمیشن آف ناؤن کیسے ہو سکتی ہے، اور جہاں بھی پھر آپ کو سینٹینس میں ناؤن کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی فارمیشن اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح اس کی فارمیشن ہوئی تھی، اور اصل میں ورڈ اگر یہ ہے تو پھر اس کی ناؤن میں فارمیشن کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔